السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، آج جو عنوان دیا گیا ہے تحفظ شریعت اور ہماری ذمہ داری۔ تحفظ شریعت بلا مبالغہ ہر مسلمان پر اولین فرض ہے۔ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو قرآن کے ذریعے امت مسلمہ کو پہنچائے گئے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کا عمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو احکام پیش کیے گئے ہیں اسے ہم شریعت کہتے ہیں۔ صرف قرآن مجید شریعت نہیں ہے اور نہ ہی احادیث کو ہم شریعت کہتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں جو احکام ہمارے سامنے آئے ہیں، ملت اسلامیہ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، وہ مکمل شریعت ہے۔ قرآن مجید میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ ہی کے لیے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے۔ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہوئے اس بات کا اقرار اور اعلان کرتے ہیں تو اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلمان کی زندگی اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ شریعت کے تابع ہے۔ کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے ہے، ہم کہہ رہے ہیں، یعنی کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک کا جو وقفہ زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریعت کی روشنی میں جو ہمارے سامنے آئے، اس آیت کی روشنی میں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے معنی ہی فرما بردار کے، اور فرما بردار وہی ہوگا جو اطاعت کرے گا، فرما بردار وہی ہوگا جو اپنی مرضی نہیں چلائے گا بلکہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے گا، اور جو عمل کرے گا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عزت پائے گا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا
وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقرر ہے۔ میں نے جو ابتدائی جو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے زیر و زبر پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا ہم اعلان کر رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جب شک نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے تعلق سے کسی کو کچھ بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ وما ینطق عن الہویٰ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اسی بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث کو اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اس میں شامل کر لے تو یہ قرآن، اور جسے قرآن میں شامل نہیں کیا گیا تو اسے حدیث کہا گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو نوٹ کرتے تھے، ہر بات کو لکھتے جاتے تھے۔ تو دوسرے ایک صحابی نے کہا کہ بھائی آپ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ اسے لکھتے چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موڈ رہے، کوئی غصہ رہے، کبھی کوئی معاملہ کچھ ایسا رہے کہ آپ کوئی بات کہہ دیں اور آپ اسے حدیث کی طور پر اسے شامل کر لیں۔ تو پھر یہ صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور بہت ہی مؤدبانہ انداز سے اس بات کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں میں اسے لکھتا ہوں، یہ لکھنا میرا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ سرکار علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ لکھتے جاؤ، میں کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ تو اس طریقے سے یہ بات سامنے ہمارے آ گئی کہ قرآن اور حدیث دونوں اہمیت کے حامل ہیں، اور دونوں جب مل جاتے ہیں تو شریعت، اور شریعت پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شریعت پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی قسم کی کوئی الحمدللہ کوئی خامی اس میں نہیں ہے۔ آج 1500 سال سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے ڈاکٹرز، سائنسداں، جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قرآن اور سرکار کی سیرت ہی ایک ایسی ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو ساری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے۔ لہذا ہمارا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پہلا فریضہ ہم اپنے عمل سے بتلائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 افراد، بچپن سے لے کر نبوت تک کا ایک دور، نبوت سے لے کر 13 سالہ مکی دور، پھر ہجرت کا دور 10 سالہ، یہ تینوں ادوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت مسلمہ کے سامنے رہیں گے، اور تینوں پر عمل پیرا کہ کس دور میں کن حالات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہبری ہم کو حاصل کرنا ہے، تو اس میں کامیابی مل سکتی ہے۔ کہ پہلا جو دور ہے سرکار علیہ وسلم کا، وہ مکمل دور 40 سالہ جو دور ہے، وہ پورا سرکار علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار سے اہل مکہ کو منوا لیا۔ یہ سرکار دو علیہ وسلم کا پہلا دور۔
کہ اپنے آپ کو مکے والوں کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ سبھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے، اور آپ جو فیصلے کرتے تھے اسے قبول کرتے تھے۔ ابھی نبوت کا دور شروع نہیں ہوا، 25 سال کی عمر میں سرکار علیہ وسلم جو حجر اسود کا واقعہ ہے، جو کعبۃ اللہ شریف پہ لگانے کا جو واقعہ ہے، تمام امت مسلمہ اس بات سے واقف ہے۔ تو یہ جو دور ہے سرکار علیہ وسلم کا، یہ کیریکٹر بنانے کا دور ہے۔ آج امت مسلمہ کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق و کردار پیدا ہو جائیں کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت۔ اور پھر یہ پوری طریقے سے جب سنت پوری مکمل طور پر سامنے آ گئی اور تمام اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے، اس وقت جو بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی ہے وہ پہلی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو امت مسلمہ کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے پیش کی گئی۔ سب سے پہلی سنت کیا ہے سرکار علیہ وسلم کی؟ سرکار علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور چاہتے ہیں، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تمام اہل مکہ جو جمع تھے انہوں نے کہا کہ ہاں اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ہم نے بچپن سے لے کر اس عمر تک دیکھا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہے، آپ نیک ماں باپ کی اولاد ہے، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، صادق۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے سامنے اگر سب سے بڑی سب سے پہلی اگر کوئی سنت آئی ہے تو یہ کہ اپنے آپ کو منوائے، اپنے آپ کو منوانے والی سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ آئی۔ تو ہم امت محمدی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا، تو ہم ایسے اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو اس طرح سنوارے، اس طرح نکھارے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ پھر دوسرا دور جو دور ہے نبوت کا جو دور ہے 13 سالہ مکی دور، اس کے اندر صبر و ثبات آپ کو نظر آئے گا۔ مکمل 13 سالہ دور صبر و ثبات کا دور ہے، لیکن آپ یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمارے سامنے آتی ہو یہ کہ پورے صبر کے ساتھ ہے لیکن تبلیغ کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ بڑی سے بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، بڑی سے بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ تبلیغ کو کام کو جاری رکھے ہوئے، آپ اپنے کام سے رکے نہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ امت مسلمہ کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے لیے ضروری ہے دور اندیشی سے کام لیجیے، سوچیے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اگر پابند ہو جائیں تو کسی کو کوئی اختیار نہیں رہتا کچھ کہنے کا، کسی کو کوئی اختیار نہیں رہتا کچھ کہنے کا، بشرطے کہ ہم اس پر پابند ہو جائیں۔ پھر تیسرا دور سرکار علیہ وسلم کا جو آتا ہے وہ یہ کہ ہاتھوں کو کھول دیا گیا، مجاہدانہ دور، سرکار علیہ وسلم کا مجاہدانہ دور، تبلیغ کے ساتھ ساتھ جہاد، تبلیغ اور جہاد، یہ سرکار علیہ وسلم کی تیسری سنت امت مسلمہ کے سامنے آتی ہے، دنیا کے سامنے آتی ہے۔ یہ تینوں ادوار پر مسلمان کو عمل کرنا پڑے گا، تینوں ادوار کو اپنانا پڑے گا۔ جہاں ہمارے اخلاق اور کردار، ہمارے معاملے داریاں ہوں گی، وہاں پر صبر و ثبات کہاں پر ہم کو کرنا ہے، اور پھر کہاں پر ہم کو جو ہے سو مد مقابل باطل پر قوتیں اٹھیں گی تو ہم کو کہاں پر کس قسم کا ہم کو کام انجام دیں گے۔ یہ تینوں صورتوں کے لیے امت مسلمہ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ایک مسئلہ چھڑ گیا، طلاق ثلاثہ۔ طلاق ثلاثہ، طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے یہ امت مسلمہ کا ہے۔ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے یہ امت مسلمہ کا ہے، اور الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ائمہ کرام نے تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا۔ اور میں جو ابتدائی جو گفتگو کیا اس کی وجہ اب یہ ہے کہ ہم کو قرآن مجید پر پورا ایمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر ہمارا ایمان ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مسائل کو حل کیا گیا ہے ہم کو اس پہ
اطمینان ہے، اور ساری امت مسلمہ متفقہ طور پر اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ شریعت میں کسی کو کوئی اختیار نہیں، شریعت میں تبدیلی دور کی بات ہے، اس کے تعلق سے سوچنے کا بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے آقا سرور کائنات، ایک مرتبہ ایک زوجہ محترمہ کے پاس، آپ کے ہماری امام المومنین کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر شہد کھلایا جاتا ہے، وہ شہد کھاتے ہیں۔ شہد کھانے کے بعد میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جب دوسری ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ازواج مطہرات تھوڑا سا کراہیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے آپ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا مکمل اختیار رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور سرکار دو علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، سرکار دو علیہ وسلم جب دوسری ازواج جب تھوڑا سا کراہیت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اپنی جگہ اس بات کا تہیہ کر لیتے ہیں کہ میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا، آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ بتلایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو ہم نے حلال کیا اسے آپ اپنے اوپر حرام نہیں قرار دے سکتے، آپ اس سے قطعی نہیں رک سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات عمل کر دے وہی شریعت ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام سامنے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ آپ خود بھی جو احکام ہماری طرف سے نازل ہوگے اس پہ آپ کو رکنے کا کوئی آپ کو اختیار نہیں۔ غور فرمائیے، غور فرمائیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک اور واقعہ، قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے مومنو، اے میرے بھائیو، غور فرماؤ کہ ہم کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیوں اٹھا ہے آج؟ غور فرمائیے آپ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حکم نہ بنائے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم، صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، اور پھر جب آپ کو حکم بنایا گیا تو اس کے بعد آپ جو فیصلہ کر دیں اسے بغیر کسی چو چرا کرے کے قبول کر لے تو ہی وہ مسلمان ہے، اور جو حکم دیا گیا ہے اس کو عمل کرا ہو جائے۔ اس کے تعلق سے دو روایات اس کی تفسیر میں آتی ہے۔ آپ کے سامنے میں تحفظ شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح ہم کو شریعت کی پاسبانی کرنی ہے اور کس طرح ہم کو تحفظ کرنا ہے۔ ایک واقعہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان کا معاملہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں وہ یہودی حق پر ہوتا ہے، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، قرآن کی آیت یہ ہے کہ جو کوئی تمہارے اندر آپسی جو جھگڑے ہیں
اسے شریعت کی روشنی میں حل کروائیں. شریعت کی روشنی میں جو ہمیں فیصلہ ملتا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں. اور اگر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں اور شریعت کو اگر پسے پش ڈالتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے وہ غور فرمائیں. وہ غور فرمائیے. مذاق سمجھ رہے ہیں دین. واضح طور پر یہ معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان جب سرکار علیہ وسلم کے دربار سے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتا ہے، یہودی سے کہتا ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، اور چلو حضرت عمر کے پاس چل کر فیصلہ کرواتے ہیں. کیونکہ اس مسلمان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے معاملے میں اشد ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. وہ مسلمان یہ سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے معاملے میں اشد ہے، لہذا چلو چل کر ان کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں. تو یہودی کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے کے بعد وہ یہودی پورا ماجرا سناتا ہے. کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے ہمارا، اور یہ مسئلہ لے کر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمان سے پوچھتے ہیں کیا یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وہاں گئے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ ہاں اے عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو ہم آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے میں اس بات سے لے کر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان سے اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھہرو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. وہ اپنے گھر اندر جاتے ہیں اور جا کر تلوار لاتے ہیں اور مسلمان کا سر قلم کر دیتے ہیں. غور فرمائیے، ذرا غور فرمائیے. مسلمان کا سر قلم کر دیتے ہیں، اور جب مسلمان کا سر قلم کر دیتے ہیں تو لوگوں میں چہمے گویا ہوتے ہیں کہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو بھی یہ قتل کر رہے ہیں. یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے یہ سب مسلمانوں کو قتل کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، یہ بات میرے سامنے آئی ہے، یہ مسئلہ میرے سامنے آیا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا سا مسئلہ، وہ آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے فیصلہ کر دیا تھا، اور آپ جب حکم تھے آپ جب فیصلہ کر دیے، لیکن اس نے انکار کر دیا. یعنی کہ آپ کی بات کا انکار کرنا اسے مرتد قرار دیتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل. مرتد کی سزا قتل ہے. میرے بھائی غور فرمائیے، غور فرمائیے. ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مکمل ایمان رکھتے ہیں. لیکن میرے بھائی ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑا گیا. جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے وہاں پر ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑا گیا. سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ واضح اعلان کر دیا. غور فرمائیے. ہم شریعت کی بات کرنے جا رہے ہیں، شریعت کے تحفظ کی بات کرنے جا رہے ہیں. شریعت کا تحفظ کس طریقے سے ہوگا؟ اللہ نے باضابطہ اعلان کر دیا تمام انسانیت خسارے میں، سب، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا گیا کہ ایمان والے بھی ہونا ہے اور عمل والے بھی ہونا ہے، تبھی آپ کامیاب ہونے والے. اور قرآن مجید میں آیت ہے آپ کے سامنے، چونکہ تحفظ شریعت کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کی آیت کو پیش کرنے کا میں شرف حاصل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. آپ اور ہم کیا ہیں، اس آیت کی روشنی میں غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ
اذا خذ اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا. واضح احکام ہے میرے بھائی، واضح احکام ہے قرآن مجید کے، مسلمانوں کے لیے واضح احکام ہے. بیدار ہو جاؤ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور نہ کسی مسلمان مرد اور نہ مسلمان عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی ہے، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں. اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بے شک صریح گمراہی میں، وہ بے شک صریح گمراہی میں. اب آپ بتلائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. اور قرآن مجید کو ہم سینے سے لگاتے ہیں. قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے. اور اگر پھر ایمان ہے تو ان دو آیات کی روشنی میں امت مسلمہ کو جائزہ لینا پڑے گا. ان دو آیات کی روشنی میں امت مسلمہ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ ہمارے اوپر کیا اختیار ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ ہی کے لیے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے. جب سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے میرے بھائی. واضح آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، واضح طور پر جو اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، دور پر دور ہو رہے، دور پر دور ہو رہے، اور انہیں اعلانات سے ہم گزر رہے ہیں. ماہ رمضان آتا ہے، دور پر دور، دور پر دور. اس موقع پر میں خطیب خطبہ سے میں اس بات کی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ وہ امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی موقع ہے تو وہ جمعہ کا موقع ہے. بغیر کسی محنت کے لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں. مسجد میں ان احکام کو پیش کرنے کی صحیح حاصل کرے کہ مسلمانوں میں وہ ایمانی روح پیدا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے. اور امت مسلمہ کو جو ان کے قدم دوزخ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ اس کے حبیب کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر اسے روکنے کے لیے جمعہ کے خطبات کو بہترین طریقے سے استعمال کرے، ایسی آیات کا انتخاب کرے جس سے کہ ایمان تازہ ہو جائے، ہماری زندگی کا مقصد ہمارے سامنے آ جائے. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ دنیا کمانا ہے، مال و دولت کمانا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے؟ نہیں، مسلمان کی زندگی کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے. مسلمان کی زندگی کا مقصد تو بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اعلیٰ اور ہے. انبیاء والا کام، وہ ذمہ داری امت مسلمہ کے ہر فرد کو دی گئی ہے. ہم ہر مسلمان کو وہ مقام پر فائز کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میری ہی بات چلتے رہی اور میں ہی اس پر جو سو قائم رہوں اور میں ہی کہنے والا رہوں، سارے لوگ سننے والے رہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری محنت اس طرح ہو کہ جتنے سننے والے ہیں وہ کہنے والے بننے کے قابل ہو جائے. ان کی وہ تربیت، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ مقصد حیات ہے.
اس سے ہٹ کر مسلمان کا اور کوئی مقصد ہے، کوئی مقصد ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے. آج اس کی فکر ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ مدرسوں پر مدرسے قائم ہیں، حفاظ بن کر نکل رہے ہیں، عالم بن کر نکل رہے ہیں، مفتی بن کر نکل رہے ہیں. الحمدللہ خانقاہیں سلامت ہے، الحمدللہ سب کچھ ہے. لیکن ہمارے مدرسوں کے طلباء میں وہ ایمانی اسپرٹ، وہ ایمانی روح، ہماری خانقاہوں میں، مسلمانوں میں، ہمارے مریدین میں وہ اسلامی اسپرٹ، وہ ایمانی روح ہم پیدا کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں. انقلاب کا جو جذبہ امت مسلمہ میں ہونا چاہیے اس سے ہم عاری نظر آتے ہیں، اس سے ہم عاری نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہیں تو مسلمان، ہم ہیں تو مسلمان، قرآن کو سینوں سے لگائیں گے، لیکن قرآن کے اندر کیا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم اپنے اہل اولاد سے بڑھ کر ہم سرکار علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، اس بات کا اعلان کرنے کے لیے ہم برابر تیار ہیں، لیکن عمل سے قاصر ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جو ابتدا میں جو سیرت رکھی، انہی باتوں کو پیش نظر رکھ کر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ امت مسلمہ کے لیے نذیر ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن میں یہ بات کہی دی گئی. کون، کس کے لیے؟ تحد قیامت آنے والے انسانوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر دنیا میں پیش کیا گیا. اور یہی قرآن اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جسے پیش نظر رکھ کر بڑے بڑے فلاسفرز، کافر، یہود و نصارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہی قرآن مجید، یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے یہود و نصارہ مشرکین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اسے سینے سے تو لگائے رکھے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ عمل نہیں کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج منافق ذہن رکھنے والے، یا پھر انہیں استعمال کیا جا رہا ہے ایسی خواتین کو جو سپریم کورٹ میں جا کر شرعی حیثیت سے فیصلہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ انڈین لا کے تحت فیصلہ کروانے کے لیے وہ سپریم کورٹ پہنچے. کون پہنچے؟ ظاہری طور پر، حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو بلا مبالغہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ان قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے تو وہ بلا مبالغہ مرتد ہے، بلا مبالغہ کافر ہے، بلا مبالغہ کافر. شریعت کی بات جب سامنے آ جائے، شریعت کا فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے تو اسے پسے پش ڈال کر دنیا کے قانون کی اگر کوئی طرف آگے بڑھتا ہے اور اس شرعی قانون کو اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے، مسلمان آپ ہے، مسلمان میں ہوں ایسا جو قرآن پر بھی یقین رکھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی ایک ایک بات پر یقین رکھتا ہے، صحابہ کرام کے ایک ایک عمل پر یقین رکھتا ہے. ہم وہ مسلمان ہیں. آپ بتلائیے کہ آج عدالتوں میں ہم جاتے ہیں تو برقع پوش خواتین نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کیوں آ رہے ہیں؟ فیصلے کروانے کے لیے کورٹ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں، وہ فیصلہ کروا رہے ہیں. آپ نہیں گئے تو وہ بلا رہے آپ کو، آؤ بول کے.
آئیے بول کر بلا رہے وہ، آپ آئیے، ارے کیا جھگڑا ہو رہا آپ کے پاس، آپ آ کر ہمارے کو فیصلہ کروائیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنیاوی منفعت، کچھ مال و دولت تمہیں زیادہ حاصل ہو جائے، شریعت کی روشنی میں رہتے ہو سکتا ہے کہ کچھ مالی نفع کم حاصل ہو، لہذا آپ دنیاوی عدالت میں آپ جا کے ٹھہرے ہمارا فیصلہ کروائے، آپ جا رہے ہیں، وہ عدالت کھول کر بیٹھے ہیں، آپ کو بلا نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ عدالت نہ جائیں، ہم خود اپنا فیصلہ شریعت کی روشنی میں اگر طے کر لیں، الحمدللہ ہر بستی میں علماء کرام ہیں، اگر نہیں ہے تو جامعات ہیں جہاں پر فتوے دیے جاتے ہیں، شریعت کی روشنی میں مسئلے طے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ تحفظ شریعت اس طرح کرے کہ ہم اپنے معاملات کو ہم شریعت کی روشنی میں حل کروانے والے بن جائیں، شریعت کی روشنی میں ہم حل کروانے والے بن جائیں تو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کوئی مداخلت کر ہی نہیں سکتا، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اور اب میں آپ کے سامنے آخری بات یہ رکھوں گا کہ اگر کوئی شریعت میں مداخلت کرنے کی فکر کرتا ہے تو پھر تمام امت مسلمہ کو متحدہ طور پر اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا اور پھر باطل پرست قوتوں کا جس طرح چاہتے ہیں اس طرح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ بے شک اس کے لیے ہم کو اور ہم نوجوانوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ اور دین کا معاملہ سنت اور قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس میں مداخلت کرنے کا نہ صرف مسلمان کو بلکہ آپ کے سامنے میں مثالیں بھی رکھ دیا، کسی کو حق نہیں پہنچتا تو پھر ہندوستانی حکومت یا کافروں کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہماری فکر کرے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ ایسا دین ہے، ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ ایسی شریعت ہے کہ جو اس کے تابع آ جاتا ہے وہی دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے، وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کو اگر سرخرو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مسائل کو جو کورٹ میں جو آپ چکرا لگا رہے ہیں ان تمام کو آپ وڈرا کر لیں، وہ کیسز کو وڈرا کر لیں، بیٹھ کر قرآن کو سامنے رکھ کر، سرکار کی سیرت کو سامنے رکھ کر، شریعت کی روشنی میں آپ اپنے فیصلے کروائیں۔ خدا کی قسم آپ دیکھیں گے کہ بہت کم عرصے میں اسی ہندوستان میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ آپ ہندوستانی قانون، ہندوستانی دستور کے چوکھٹے میں بھی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دستور اور قانون نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آئینی قوانین جو ہمارے ہیں وہ قوانین پر ہم اپنا پوری طریقے سے آزادی کے ساتھ ہم عمل کر سکتے ہیں، اور آپ اجازت دو یا نہ دو ہم مسلمان ہیں اور ہم شریعت کی روشنی میں اپنے فیصلے کروائیں گے، ہم اپنے فیصلے شریعت کی روشنی میں کروائیں گے۔ میں تمام امت مسلمہ سے جو کوئی میری بات سن رہا ہے ادباً التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی جھگڑا آپ کا عدالت میں چل رہا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہمیشہ 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 رہنے والی بعد از مرگ جو زندگی ہے اسے اگر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ تمام کیسز سے وڈرا ہو جائے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اپنی جائیداد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ورثے کا مسئلہ ہو۔ آپ یقین جانیے اگر آپ شریعت کی روشنی میں فیصلہ کروائیں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی، اس لیے کہ دنیا تو چھوٹنے والی ہے، یہ مال و متاع تو چھوٹنے والا ہے، یہ ہمارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے تو یہی چیز ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا
سامان ہے. میں آپ سے آخری میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے, جو احکام ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے, جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے, جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے, اور باری تعالیٰ ہم سے جو لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے معاف کر دے, اسے معاف کر دے اے رب العالمین. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم اس کے وسیلے سے, ہم جو ہے سرکار کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری بخشش کر دے, تو ہماری مغفرت کر دے, اور امت مسلمہ کو ایک کر دے, اور امت مسلمہ کو اس طرح ان کے خلوف کو اپنی طرف پھیر دے کہ وہ پھر ایک بار ایسے مسلمان, ایسے مومن ہو جائے جس کی مثال ہمارے اکابرین نے پیش کر دی, ہمارے اسلاف نے جو مثال پیش کر دی ویسا ہی مسلمان ہم کو بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.